قرآننا نور يضيء طريقنا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے نشستوں میں آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں. اس پروگرام میں غریبی کے حل، اس کے اسباب کیا ہیں، آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں. یہ اسباب جو آپ کے سامنے لائے گئے ہیں، اس سلسلے میں ایک شخص اپنی غریبی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، ان اسباب پر حتی المقدور اپنی طاقت کے بقدر عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس صف میں تنہا ہے، اپنے آپ کو وہ اکیلا محسوس کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اپنے اندر سدھار لائے اور غریبی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں اسے اختیار کرے، اسے عملی طور پر لے کر کے آئے. لیکن اس کے دائیں بائیں، اس کے آگے پیچھے، اس کے دوست و احباب، اس کے اپنے سگے بھائی، اس کے معاشرے کے لوگ، وہ اپنی زندگی میں اور اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت میں ان کا اپنا ایک رخ ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگوں میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ان کی اپنی تجارتوں میں کچھ حرام کی آمیزش بھی ہوتی ہے. لیکن ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اپنے اندر سدھار لائیں اور اپنی زندگی تبدیل کریں، اور پھر ان اسباب پر عمل کریں جن اسباب پر عمل کر کے ایک تو رب العالمین کا مقرب بن سکتا ہے، اپنے گناہوں کو دھلوا سکتا ہے، ساتھ میں غریبی سے بھی اپنے آپ کو چھٹکارا دلا سکتا ہے. اس اعتبار سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے قابل نمونہ شخصیت ہو، قابل نمونہ ہستی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین اس معاملے میں ہمارے لیے بہت ہی بہترین نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس معاملے میں، مکے کی زندگی ہو یا مدینے کی زندگی ہو، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی بالخصوص جو غربت کی جو زندگی تھی وہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ غریب طبقے کے بھی لوگ تھے. اس معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ایسا تھا جو بالکل ہی غریب تھے، نادار تھے، مفلس تھے. ان کے لیے صحیح سے چھت نہیں تھا، ان کے لیے صحیح سے کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہوتی تھیں، ان کے لیے مکمل طور پر ایک لباس نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جنہوں نے مکہ سے یا مدینے کے باہر دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے مدینے کو آئے ہوں، ان لوگوں کی اکثر زندگیاں ایسی ہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا جنہیں ہم اصحاب صفہ کہتے ہیں. ان کی غربت، ان کا افلاس کبھی اسلام کے لیے رکاوٹ نہیں بنا. اس معاملے میں انہوں نے بہت ہی دل گردے سے کام لیا. یہ رب العالمین کی خاص توفیق تھی، اس لیے کہ عموماً غریبی کی وجہ سے بھی بہت ساری خرابیاں آتی ہیں. لوگ عمل کرنے سے کتراتے ہیں غریبی کا بہانہ بنا کر، رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی سے دور ہو جاتے ہیں غریبی کے حوالے سے. غریبی کے نام پر بہت ساری عبادتیں لوگ ترک کر دیتے ہیں. جہاں مال بھی نقصان پہنچاتا ہے وہاں غریبی بھی نقصان پہنچاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کو بطور نمونے کے رکھنا اور ان کی عملی زندگی کو سامنے رکھنا کہ انہوں نے غریبی کے باوجود کس قدر اسلام سے جڑے ہوئے تھے، اسلام سے ان کی وابستگی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو یمن کے علاقے سے ہجرت کر کے آئے تھے، بہت ہی غریب صحابی، اپنے گھر کے اعتبار سے متوسط گھرانے کے تھے، لیکن ہجرت کر کے آنے کے بعد مدینے میں ان کی زندگی کچھ اور ہو چکی تھی. لیکن یہ اور ان جیسے بہت سارے فقیر اور فقراء آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کبھی انہوں نے لباس کی قلت کی وجہ سے، کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے، چھت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسلام پر عمل کرنے کو، اسلام سے وابستگی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، آپ سے تعلیم حاصل کرنے میں کبھی اس چیز کو انہوں نے اپنے لیے آڑ نہیں مانا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو اصحاب الصفہ ہیں، ان میں سے میں نے تقریباً 70 صحابہ کو دیکھا اصحاب الصفہ میں سے. ما منہم رجل علیہ رداء، کہا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس ایک چادر ہو، یعنی جسم کا اوپر کا حصہ بھی جسم کا نیچے کا حصہ بھی ایک ساتھ اس کا ڈھنگ دیا جائے، ایک ساتھ چھپا لیا جائے. کسی کے پاس ازار،
کسی کے پاس صرف اوپر چھپانے والا کپڑا، اس ایک کپڑے سے اوپر آپ بدن چھپانے کی کوشش کرتے، نیچے باندھ لیتے اور ایک حصہ اوپر لے کر کے کندھے پر باندھ لیتے، اپنے گردن پر لگا لیتے، تاکہ ایک طرح کے سامنے کا پورا حصہ ان کے کسی کے سامنے چھپ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا یہ معاملہ تھا کہ لباس کے سلسلے میں اس قدر تنگی تھی۔ اگر معاملہ دیکھا جائے کھانے پینے کا، خود صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے یہ حالت تھی ان کی کہ کبھی کبھار تو بے ہوش پڑ جاتے تھے۔ وہ دل ہمارے پاس نہیں ہے، نہ وہ احساسات ہمارے پاس موجود ہیں، نہ ہم اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں، نہ اس چیز کو ہم بطور منظر کے آپ کے سامنے لا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے اسے اپنی عملی زندگی میں لایا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے تکبیر تحریمہ آپ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ بحیثیت امام کے کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، کچھ دیر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ میں سے کچھ ایسے صحابہ جو اصحاب الصفہ میں سے تھے، اچانک وہ زمین پر گر پڑے۔ حالت نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز آئی۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، نماز کی حالت میں یہ گرنے کی آواز کہاں سے آئی، کون نماز میں گر گئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ اصحاب الصفہ ہیں، یہ وہ غریب اور نادار اور فقیر صحابہ ہیں جو اصحاب الصفہ میں سے ہیں، اور بھوک کی وجہ سے، خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے یہ نماز ہی کی حالت میں سجدے میں گر گئے ہیں، نماز ہی کی حالت میں زمین پر گر پڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ بھوک کی وجہ سے نماز سے قبل بھی کسی کو انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے لباس کی کمی کی وجہ سے، کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے، چھت نہ ہونے کے اعتبار سے کسی کو یہ ایک بڑا مسئلہ انہوں نے نہیں بنایا، اس کو ایک زندگی کا بہت بڑا مسئلہ نہیں قرار دے لیا کہ ہمارے مسائل حل کرو، ہمارے لیے چھت کا مسئلہ حل کرو، ہمارے لیے لباس کا مسئلہ حل کرو، ہمارے لیے روزی روٹی کا مسئلہ حل کرو۔ ناظرین کرام، ہم اس طرح کا کردار اور اس طرح کی اعلیٰ سوچ اور اس طرح کی بلند ہمتیں اپنے اندر پیدا کریں، یقیناً ہونی چاہیے اور ایسا کردار نبھانا چاہیے، لیکن یہ آسان سا کام نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے۔ شاید ہماری زندگی میں ایسی نوبت نہ آئے، شاید ہماری زندگی میں ایسے حالات نہ آئیں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا جو مضبوط ایمان تھا، اللہ رب العالمین نے ان پر اس طرح سے انہیں آزمایا، ان کا امتحان لیا، اور رب العالمین ہی کی توفیق سے وہ ثبات قدمی کا مظاہرہ بھی کرتے رہے۔ ہمیں آزمایا جاتا ہے ہمارے ایمان کے بقدر۔ تو بہرحال فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حالت نماز ہی میں گر پڑے۔ نماز کے بعد دریافت کیا گیا کہ ماجرا کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ بھوک کی وجہ سے نماز میں گر چکے ہیں، کھڑنے کی بھی طاقت نہیں، اتنی قوت بھی نہیں تھی کہ وہ کھڑ کر کے نماز پڑھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو جب دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے، انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے اور انہیں ہمت دلاتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو تعلمون ما لكم عند اللہ لاحببتم ان تزدادوا فاقة وحاجة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ ما لکم عند اللہ، تمہاری اس قربانی کی وجہ سے بھوک کی شدت ہے، اور بھوک کی وجہ سے تم نے زبان پر شکایت نہیں لائی، اور تم نے رب العالمین کی عبادت سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا، اسلام پر جمے رہے اور رب العالمین کی اطاعت و بندگی میں برابر لگے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بھوک کی وجہ سے، اس بھوک کی شدت کے باوجود تم نے رب العالمین کی بندگی سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا، قربانی دی، رب العالمین کی اطاعت و بندگی سے اپنے آپ کو لگا کے رکھا۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس قربانی کے بدلے، اس عبادت کے بدلے اور تمہاری اس اطاعت کے بدلے رب العالمین کے ہاں تمہارے لیے کیا اجر ہے، تمہیں کتنا اونچا درجہ ملے گا، رب العالمین کی رضا اور رب العالمین کا تقرب جو تمہیں ملنے والی ہے، لأحببتم ان تزدادوا فاقة وحاجة، کہا کہ تمہارے دل میں یہ اور زیادہ خواہش پیدا ہو جائے گی کہ تمہیں مزید فاقہ ملے، تمہیں مزید اور اس طرح کی پریشانیاں آئیں، مزید اس طرح کی حاجتیں تمہاری زندگی میں آتی رہیں، تاکہ تم صبر کا مظاہرہ کر سکو، تاکہ تم اس پر جم سکو، اور پھر اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا تمہیں بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ یہ مطلب یہ تھا کہ اس قربانی کی وجہ سے تمہیں جو اجر ملنے والا ہے، اگر وہ اجر تمہیں معلوم ہو جائے
رب العالمین کی جو رضا تمہیں ملنے والی ہے وہ تمہیں معلوم ہو جائے، رب العالمین تمہارے لیے کیا انعام دینے والا ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں تم یہ نہیں چاہو گے کہ تمہارا فقر و فاقہ دور ہو جائے، تمہاری غریبی دور ہو جائے، تم تو یہی چاہو گے کہ اور مزید تمہارے اندر اس طرح کے مسائل آ جائیں اور مزید تمہیں فقر و فاقہ نصیب ہو۔ لیکن ناظرین کرام، یہ واقعہ یا اس طرح کے مسائل صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے لیے خاص ہیں، ایسا تو معاملہ نہیں ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جیسا صبر کرنا، ویسی قربانی دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح دینی مظاہرہ کرنا، یہ کوئی آسان سی بھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس معاملے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بطور نمونہ بنانے اور ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر کے اپنی عملی زندگی میں سدھار لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس معاملے میں اور بھی باتیں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کے کردار کو اجاگر کرتی ہیں، انشاءاللہ وہ باتیں بھی آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ ابھی وقت ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد انشاءاللہ بقیہ باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا هدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے قبل آپ کو ایک حدیث سنائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب میں سے، اصحاب الصفہ سے متعلق۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں اور اس پر باب ہی قائم کیے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، ان کی معیشت، ان کی طرز زندگی، ان کا رہن سہن اس معاملے میں کیا تھا۔ آپ دیکھیے کتاب الزہد میں باب ما جاء فی معیشتی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں غریبی اور محتاجی بہت ہی زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس غریبی، اس محتاجی کو اسلام کے لیے ایک طرح کا رکاوٹ انہوں نے کبھی نہیں سمجھا، انہوں نے اس کا کبھی شور شرابہ نہیں کیا، اس معاملے میں انہوں نے زندگی کا سب سے بڑا معاملہ نہیں جانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھیں تو ہمارے اندر قناعت پسندی پیدا ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طرز زندگی کو سامنے رکھیں تو پھر ایک طرح کا حوصلہ ملتا ہے، کیونکہ وہ بھی ہم جیسے ایک انسان تھے، ہماری طرح ہی ان کے سارے معاملات تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور اللہ رب العالمین کی جو نعمت خاص ان کے ساتھ تھی، اس وجہ سے ان کا دل بہت ہی مضبوط ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، صحابیات، خواتین، ان کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا۔ انہوں نے بھی کھانے پینے کی قلت کو، لباس کی قلت کو کبھی انہوں نے زندگی کا بہت بڑا مسئلہ نہیں سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ خولہ بنت یسار رضی اللہ عنہا، ان کا ایک واقعہ آتا ہے۔ اس حدیث کو، اس واقعے کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں کتاب الصلاح میں لے کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ خولہ بنت یسار رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ انہوں نے دریافت کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بس ایک ہی کپڑا ہے، میرے پاس بس ایک ہی لباس ہے، میں جب اس کو پہن لیتی ہوں اور میں ایک خاتون ہوں، ماہانہ میرا ایک مسئلہ ہوتا ہے، ماہواری جو مجھے ایک مسئلہ درپیش آتا ہے، اس معاملے میں میرے کپڑے پر ایک طرح کا دھبا لگ جاتا ہے، اور جب میں اس کو دھوتی ہوں تو کپڑا تو دھل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، لیکن آثار باقی رہتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں میری نماز ہو جائے گی اور میری نماز مکمل ہو جائے گی؟ میری اس عبادت میں کسی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ سے کہا، یکفیک غسل الدم ولا یضرک اثر، یکفیک غسل الدم، کہ جو خون جو لگا ہوا ہے اسے دھو لیا جائے، اگر وہ دھل جائے پھر یکفیک، یہ تمہارے کپڑے کے پاک ہونے کے لیے کافی ہیں۔ ولا یضرک اثر، اس کے آثار ہوں، اس کے بقایا ہوں، اس کے نشانات ہوں، اس کی کچھ علامت باقی رہ جائے، پھر یہ چیز تو تمہاری طہارت میں، تمہاری نماز میں، تمہاری عبادت میں کوئی اثر نہیں دکھائے گی۔ اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ خولہ بنت یسار رضی اللہ عنہا، انہوں نے یہ شکایت نہیں کی، زندگی میں اس مسئلے کو انہوں نے بہت ہائلائٹ نہیں کیا، اور ان کو ٹینشن دلانے والا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ میرے پاس بس ایک ہی کپڑا ہے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میری زندگی میں کپڑوں کی کمی ہے، میرے پاس کپڑوں کی قلت ہے، ایک جوڑا ہے۔ مرد کے مقابلے میں ایک عورت خوبصورتی کو زیادہ پسند کرتی ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، اندرونی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے،
لباس کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے وہ اپنے اندر حسن لانا چاہتی ہے. مرد کے مقابلے میں یہ زیادہ حاجت مند بھی ہے، اس کو اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات اس حسن و جمال کو انہوں نے پیچھے رکھا، اس لیے کہ اسلام کا جو حسن و جمال تھا وہ ان کے ہاتھ آ چکا تھا. اسلام کا حسن و جمال ان کے پاس موجود، اسلام مل جانے کے بعد یہ سب چیزیں ان کے بعد ثانوی درجہ اختیار کر گیا، ایک دوسرا درجہ اختیار کر گیا. مقدم ان کے پاس اسلام ہی تھا. اس خاتون کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا سرے سے کہ اس کے پاس ایک لباس ہے کہ دو، ایک کپڑا ہے کہ دو کپڑا، اس کے پاس کس طرح کے لباس ہیں. سرے سے اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، انہوں نے کبھی اس کو مسئلہ بنایا ہی نہیں. ہاں، اس خاتون کے پاس، اس صحابیہ کے پاس رضی اللہ عنہا مسئلہ تھا تو اپنی عبادت کے صحیح طور پر انجام دینے کا، اپنی عبادت کو بچانے کا، اپنی عبادت کو تحفظ دینے کا، کہ میری عبادت میں کسی طور پر خلل نہ آ جائے. کپڑا تو ایک ہے، اور جو خون جو اسے لگنے والا ہے وہ بھی فطری ہے، علامتیں باقی رہ جائیں وہ بھی ایک فطری امر ہے، فطری معاملہ ہے. ان سب کے باوجود بس انہیں اپنی طہارت اور اپنی بقا کی انہیں فکر تھی. ناظرین کرام، ضروری ہے ہم ہمارے گھر میں، گھر کے جو سرپرست ہیں، گھر کے جو بڑے ہیں، گھر میں جو لوگ بالخصوص پڑھے لکھے ہیں، ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، یا بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو ذہن سازی کریں، تربیت کریں. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے واقعات بتلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان کیسا تھا، آپ کے دسترخوان پر کس طرح کی اشیاء تھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اچھی غذائیں نہ کھائیں، عمدہ غذا نہ کھائیں، بہتر لباس نہ پہنیں، ہرگز بھی اس کا مطلب نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو اچھی حالت میں رکھا ہے، آپ عمدہ سے عمدہ غذا کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں. آپ جس قدر بہتر انداز میں اپنی غذا آپ اپنے لیے فراہم کر سکتے ہیں، اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی آمدنی ہے، آپ بہتر سے بہتر غذا کھائیں، آپ عمدہ غذا کھائیں. آپ باسی روٹی اور سوکھی روٹی نہ کھائیں، آپ اپنے حساب سے اچھی غذا کھائیں. آپ پھٹے پرانے کپڑے نہ پہنیں، آپ پیون لگے کپڑے نہ پہنیں. آپ کو اللہ نے سہولت دی، اچھے کپڑے پہنیے، پاکیزہ کپڑے پہنیے، عمدہ کپڑے پہنیے. جتنی اللہ رب العالمین نے آپ کو سہولت دی، سادگی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، غذا بھی عمدہ ہو، لباس بھی عمدہ ہو، آپ کا گھر بھی عمدہ ہو، لیکن پوری سادگی کے ساتھ. ایسا یہ مطلب ہرگز نہ لیں، یہ معنی ہرگز بھی نہ لیں کہ اللہ نے آپ کو سہولت دی تب بھی آپ جھوپڑ پٹی میں رہیں، آپ پیوند کاری کے کپڑے پہنیں، آپ کی غذا بالکل معمولی ہو، بالکل باسی کھانا کھائیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا تکلف نہیں کرنا چاہیے. یہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال ہے. لیکن اگر ہم میں سے کسی کو رب العالمین نے، جو اس کی حکمت بہتر جانتا ہے، اس میں کیا راز ہے رب العالمین نے بہتر جانتا ہے، اگر کسی کو رب العالمین نے آمدنی برائے نام دی ہے، ایک مقدار میں رب العالمین نے فراہم کیا ہے، ہماری آمدنی بہت کم ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں ہم اس آمدنی کے مطابق جینے کے لیے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں. ایسے میں ہم کو چاہیے کہ اپنی آمدنی کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے مطابق کھائیں، اس کے مطابق پہنیں، اس کے مطابق اپنے لیے گھر کا استعمال کریں. ایسا نہ ہو کہ ہماری آمدنی کچھ اور ہے لیکن ہم بڑے گھر کی تلاش میں رہتے ہوں، ہماری آمدنی کچھ اور ہے، ہم غیر ضروری اور جو ہے ہر کسی موقع پر اپنے لیے نئے کپڑے سلانے کی تمنا رکھتے ہوں، نئے کپڑے سلانے کی خواہش رکھتے ہوں. ہم ایک مقدار میں کھا سکتے ہیں اور اسی میں اپنا پورا ماہ نکال سکتے ہیں، پوری زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم عمدہ سے عمدہ غذا کھائیں، بالکل سب سے عمدہ اور اعلیٰ ترین جو قسم ہوتی ہے کھانے کی وہی ہمارے دسترخوان پر ہو. تو یہ تو بالکل غلط بات ہے. رب العالمین کی ذات اس سے بری ہے، اسلامی تعلیمات اس سے بری ہیں، بحیثیت اسلام دین کے اس سے بری ہے. یہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس معاملے میں یہ اعتدال ہونا چاہیے. جن کو رب العالمین نے خوشحال رکھا ہے وہ اپنے اعتبار سے کھائیں، اپنے اعتبار سے پہنیں، اپنے اعتبار سے مسکن اور گھر بنائیں. جن کو رب العالمین نے برائے نام پونجی عطا کی ہے، ان کا سرمایہ معمولی ہے، ان کو رب العالمین نے جو عطا فرمایا ہے وہ برائے نام ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور اس کے لیے آپ علیہ السلام کے صحابہ کو اپنے سامنے رکھیں. آپ علیہ السلام کے صحابہ میں بہت ہی زیادہ مال رکھنے والے صحابہ بھی تھے، ان کے گھر بھی تھے، ان کے پاس لباس بھی تھے، اچھی غذا بھی وہ کھایا کرتے تھے، لیکن اعتدال کے ساتھ، سادگی کے ساتھ. اور جن کے پاس چھت نہیں تھا انہوں نے اپنے حساب سے زندگی گزاری.
جن کے پاس لباس نہیں تھا انہوں نے اپنے حساب سے لباس پہنے، جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء میسر نہیں تھے، تنگی تھی، اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ اس مسئلے کو لے کر کے پریشان ہو جانا، اس مسئلے کو لے کر اتنا بڑا مسئلہ بنا لینا کہ رب العالمین سے شکایتیں کرنے لگنا، رب العالمین سے بدظن ہو جانا، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر اعتراض کرنا، یہ تو پھر ایمان ہی نہیں رہا، یہ تو عین کفر ہے۔ اس پر پیٹ خالی تو ہوگا ہی، ننگا تو ہوگا ہی، سرے سے اسلام ہی نکل جائے گا۔ تو میرے اس پورے پروگرام کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں اچھی حالت میں رکھا ہے تو ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے مطابق خرچ کریں، وہ آدمی بھی سکون کی زندگی گزارے گا۔ اگر رب العالمین نے کسی کو برائے نام عطا کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، وہ بھی پرسکون حالت میں زندگی گزارے گا۔ ہمیں اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، وہ کیا پہنتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، اس کے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں، اس کی بیوی کس حالت میں رہتی ہے، اس کا شوہر کہاں جاتا ہے، اس کے پاس کس طرز کی گاڑی ہے، وہ کس طرح کی گھڑی پہنتا ہے، اس کے چپل اور جوتے کیسے ہیں، وہ کتنی قیمت کا چشمہ پہنتا ہے، اس کا اپنا گھرانہ ہے، اس کی اپنی آمدنی ہے، وہ اپنے اعتبار سے زندگی گزارتا ہے۔ مجھے اپنے جیب پہ نظر ڈالنی چاہیے، مجھے اپنی آمدنی پر نظر ڈالنی چاہیے۔ جو ہماری گھر کی خواتین ہیں اس معاملے میں وہ ہماری اس نصیحت کے زیادہ مستحق ہیں اور زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ ضرورت مند بھی ہیں کہ وہ اپنے شوہروں سے متعلق کسی طور پر بھی ان کی آمدنی سے بڑھ کر کے ان پر بوجھ نہ ڈالیں، ان کے بچوں کی بھی ذہن سازی کریں، اپنے بچوں کو آگاہ کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ اپنے والد سے متعلق ایسی فرمائش نہ کریں، ایسے مطالبات ان کے سامنے نہ رکھیں جس کی وجہ سے وہ کچھ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں یا کسی سے قرض لینے پر مجبور ہو جائیں یا اپنی کچھ خاص چیزیں بیچنے پر مجبور ہو جائیں یا کم از کم اپنا چہرہ چھپانے پر مجبور ہو جائیں، وہ فکر مند ہو جائیں، وہ اندر اندر ہی سے گھٹتے رہ جائیں۔ ایسی کوئی بات ان کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ یہ پورے گھرانے کے اندر اگر ایسا ماحول ہو جائے پھر انشاءاللہ وہ پرسکون زندگی گزاریں گے، اور قناعت پسندی اگر آ جائے تو بہت ہی اچھی زندگی گزاریں گے۔ اور رب العالمین کی خوشخبری بھی ایسے لوگوں کے حق میں ہے کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اس مشکل کے بعد آسانی ضرور لے کر آئے گا رب العالمین، یہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ ناظرین کرام، اس معاملے میں آپ یہ مت دیکھیے کہ فلاں شخص ایسے ہیں اور فلاں شخص ایسے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں اور فلاں یہ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، کوئی بولتا ہے لیکن اپنے گھر میں اس کو نافذ نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی نظر میں کسی مولوی صاحب کو بھی، کسی عالم دین کو بھی اگر اس حالت میں آپ دیکھتے ہیں، عموماً لوگوں کی جیسے شکایتیں ہوتی ہیں کہ فلاں عالم صاحب بولتے تو ہیں کہ کپڑے ایسے اور ایسے پہننے چاہیے، سیدھی سادھی غذا ہونی چاہیے، لیکن ان کی غذا ایسی ہے، ان کا لباس ایسا ہے، تو اس معاملے میں آپ شکوے شکایتیں کرنے کے بجائے حسن ظن سے کام لیں کہ اللہ رب العالمین انہیں اچھی حالت میں رکھا ہے۔ اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے دوست و احباب میں کسی اور کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ رب العالمین نے انہیں ان کی حالت میں رکھا ہے۔ اگر وہ فضول خرچی سے کام لیتے ہوں، اگر وہ حد سے بڑھ جانے والے ہوں تو پھر وہ ان کا معاملہ ہوگا۔ آپ اپنے گھر کی خبر لیجئے، آپ اپنے گھر کو سدھاریے، آپ اپنے بیوی بچوں کی ذہن سازی کیجئے، آپ اپنی نجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں طمانینت اور خوشی اور فرحت محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے جو واقعات ہیں، صحابیات کے جو واقعات ہیں، ان کی گھریلو زندگی کے جو واقعات ہیں، ایک دو واقعات ہی نہیں ہیں بلکہ اس سے متعلق بہت سارے واقعات ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری میں کتاب الرقاق، امام مسلم رحمہ اللہ اپنے صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ، امام ابو داود کتاب الادب میں، امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الزہد میں، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بھی ابواب الزہد میں اس تعلق سے بہت سارے احادیث لے کر کے آئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی اس طرز والی زندگی کو اہل علم نے ایک ساتھ جمع بھی کیا ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری کتابیں بھی اردو میں، انگریزی میں آپ کو دستیاب ہو جائیں گی، آپ اس کو لے کر کے پڑھیں، اہل علم سے سنیں، اہل علم سے سیکھیں، تاکہ ان واقعات کو سامنے رکھنے سے ایک جانداری آتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کریں گے، اکیلا نہیں محسوس کریں گے، اور یہ بھی نہیں محسوس کریں گے کہ جنہوں نے ایسی زندگی گزار کر کے گئے ہیں وہ کچھ اور ہی مخلوق تھے، نہیں، وہ ہم جیسے ہی انسان تھے۔ ناظرین کرام، ہمارا جو موضوع ہے غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں، انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے بقیہ باتیں لائی جائیں گی۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا قرآن